بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوبرز، آج ہم انگلش لیٹر رائٹنگ کے بارے میں ایک ٹیوٹوریل دیکھیں گے۔ یہ ٹیوٹوریل میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بی اے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیٹر کے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پارٹ جو ہے وہ ایڈریس اور ڈیٹ کا ہے۔ دوسرا پارٹ جو ہے وہ باڈی کا ہے، جس میں کہ 3 پیراگراف ہوتے ہیں، اور تیسرا پارٹ ہے کمپلیمنٹری کلوز کا۔ سب سے پہلے جو پہلا پارٹ ہے ایڈریس اور ڈیٹ کا، اس میں ایگزامینیشن ہال میں ای کیپٹل، ایچ کیپٹل اور اس کے بعد کاما آئے گا۔ سٹی کا سی کیپٹل اور کولن ہوگا، اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی ڈاٹ، یعنی کہ فل سٹاپ۔ اب یہ سارے کے سارے لیٹرز اے بی سی کیپٹل ہوں گے، اور سٹی کے بعد کولن آئے گا۔ اس کے بعد ڈیٹ جب آپ لکھتے ہیں تو پہلے اگر تاریخ آ رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر فرسٹ ہے تو 1 کے ساتھ ایس ٹی، سیکنڈ ہے تو 2 کے ساتھ این ڈی، تھرڈ ہے تو 3 کے ساتھ آر ڈی، فورتھ ہے تو ٹی ایچ آئے گا۔ اس کے بعد 20 تک یہی سلسلہ چلے گا۔ 21 کے ساتھ ایس ٹی، 22 کے ساتھ این ڈی، 23 کے ساتھ آر ڈی اور 24 کے ساتھ ٹی ایچ لگے گا، جبکہ 30 تک یہی سلسلہ چلے گا، اور 31 کے ساتھ دوبارہ 3 1 اور ایس ٹی لگے گا۔ یہ تو تھا تاریخ لکھنے کا ایک طریقہ۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مہینہ پہلے اور دن بعد میں لکھیں۔ جب آپ دن بعد میں لکھتے ہیں، یعنی کہ تاریخ بعد میں لکھتے ہیں، تو پھر صرف اور صرف تاریخ لکھی جاتی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ایس ٹی، این ڈی، آر ڈی یا ٹی ایچ نہیں لکھا جاتا۔ یاد رکھیے، یہ بہت ہی پتہ کی بات ہے۔ جب مہینہ پہلے اور تاریخ بعد میں لکھی جا رہی ہو تو پھر اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ آپ کسی کو بھی جو آپ مخاطب کرتے ہیں، مائی ڈیئر مدر، مائی ڈیئر فادر، مائی ڈیئر فرینڈ، واٹس ایور، مسٹر سلیم، مسٹر احمد، مسٹر کمال، تو یہ ہے سیلیوٹیشن۔ عموماً سیلیوٹیشن میں تمام جو بھی ورڈز، جتنے بھی ورڈز آپ استعمال کرتے ہیں، ان کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے۔ جیسے مائی ڈیئر مدر ہے، مائی کا ایم، ڈیئر کا ڈی اور مدر کا ایم کیپٹل لکھا، اور اس کے بعد کاما آیا۔ اب ہمارے پاس دیکھیے دوسرا پارٹ آئے گا، وہ ہے باڈی پارٹ۔ باڈی پارٹ میں 3 پیراگرافس ہوتے ہیں۔ ان 3 پیراگرافس کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ریفرنس سے مراد اصل میں ہوتی ہے کہ آپ کی جو پریویس کورسپونڈنس ہوئی، جس کی بنیاد پر آپ یہ والا موجودہ لیٹر لکھ رہے ہیں۔ یہ لیٹر بیسیکلی ہے رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر ہو از ورریڈ اباؤٹ یور ہیلتھ۔ اب یہ جو پہلا پیراگراف ہے، اس سے آپ کو ان کی جو لیٹر ملا ہوگا، اس سے جو آپ کا جواب دینے کی جو لیے آپ جو انسپائر ہوئے ہیں، تو وہ حوالہ ہے اس میں۔ I received your letter yesterday. I am glad to know that you are fine. I was running a temperature due to bad throat, but it was a temporary ailment. I have recovered now. اب یہ جو بھی حوالہ ہے جو پریویس کورسپونڈنس کا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے متعلق ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہے انفارمیشن کا۔ انفارمیشن سے مراد، آپ یا تو جب کسی سے کو خط لکھتے ہیں تو آپ کچھ پوچھتے ہیں اس سے۔ یقیناً اس لیٹر میں جس کا کہ جواب دیا جا رہا ہے، اس میں اس نوجوان کی مدر نے پوچھا ہوگا کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو اس حوالے سے آپ کو جب لیٹر آیا تو اس میں آپ سے کویشچن کیے گئے ہوں گے۔ اب آپ ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ ہے انفارمیشن کا، اس میں 2 سچویشنز ہو سکتی ہیں، یا تو معلومات پوچھی جا رہی ہوتی ہیں یا پھر ان کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ سو یو نیڈ ناٹ وری اباؤٹ مائی ہیلتھ، I am perfectly all right. I am
taking good care of my diet and exercise regularly. I hope that after these assurances you will stop worrying about me. یہ ساری انفارمیشن وہ بتا رہے ہیں کہ اب میری طبیعت کیسی ہے، میں کیسا ہوں. تیسرا پارٹ ہے جی ڈائریکشنز کا، یعنی کہ ہدایات کا. یعنی آپ اپنے ریڈر کو جو بھی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، آپ ان کو سلام کہہ رہے ہوں کہ آپ میرا سلام دوسروں تک پہنچا دیجئے، میرا ریگارڈز پہنچا دیجئے، ریسپیکٹس پہنچا دیجئے، یا بعض اوقات آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے پیسے بھیج دیں. فار ایگزامپل یو آسک یور فادر کہ جی پلیز سینڈ می این اماؤنٹ آف 5000 روپیز، مجھے 5000 روپے کی رقم بھیجیے بیکاز آئی ہیو ٹو بائی سم بکس. تو یہ جو ہے یہ آپ ان کو کچھ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیجیے پلیز. تو یہ آخری پارٹ میں لکھا جاتا ہے، جیسے اس میں لکھا گیا پے مائی ریگارڈس ٹو آل ایٹ ہوم، کنوے مائی ریسپیکٹس ٹو آنٹ اینڈ انکل. یہ پارٹ جو ہے اس میں آپ اپنے ریڈر کو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کیجیے پلیز. وہ کام چاہے سلام کسی تک پہنچانے کا ہی کیوں نہ ہو. اب جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے کمپلیمنٹری کلوز کا. اب اس پہ بہت کانسنٹریٹ کرنا ہے آپ کو کہ اس میں اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس بہت بڑے بلنڈرز کرتے ہیں، بہت بڑی مسٹیکس کمٹ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف وائی، یورز کا وائی کیپٹل ہوگا، باقی تمام کے تمام لیٹرز اسمال ہوں گے. یورز افیکشنیٹلی کا اے بالکل اسمال ہوگا، کیپٹل ہرگز نہیں ہوگا، صرف اور صرف وائی کیپٹل ہوگا. دیکھیے پہلا لفظ کا پہلا لیٹر یعنی یورز افیکشنیٹلی، یورز سنسیئرلی جب لکھتے ہیں، بعض اوقات آپ سنسیئرلی یورز بھی لکھتے ہیں، تو سنسیئرلی کا پھر اس صورتحال میں ایس کیپٹل ہوگا اور یورز کا وائی اسمال ہوگا اگر آپ سنسیئرلی کا ورڈ پہلے لکھیں تو. لیکن اگر آپ اسی طرح لکھ رہے ہیں جیسے آپ لکھتے ہیں کہ یورز افیکشنیٹلی، یورز سنسیئرلی، تو جناب آپ ایسا کریں گے کہ صرف اور صرف وائی کیپٹل رکھیں گے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس کمپلیمنٹری کلوز کر رہے ہوں تو یاد رکھیں گے آپ کہ آپ کا یہ والا جو ایک کمپلیمنٹری کلوز ہے یہ ایل وائی پہ اگر ختم ہو رہا ہے تو ہر صورت میں یور کے ساتھ ایس آئے گا. یور افیکشنیٹ سن لکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ سن ایل وائی پہ ختم نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ کو یور افیکشنیٹ سن لکھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ افیکشنیٹلی لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی یورز لکھنا پڑے گا، یورز افیکشنیٹلی. اس کے بعد چونکہ نام آتا ہے، عام اگر ریئل لائف میں آپ لیٹر لکھ رہے ہوں تو نام آتا ہے، لیکن ہم یہاں پر ریئل لائف میں لیٹر رائٹنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں لیٹر رائٹنگ ان ایگزامینیشنز. ایگزامینیشن ہال میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ جس انداز سے ایگزامینیشن میں لیٹر لکھتے ہیں، یو رائٹ لیٹر ان ایگزامینیشن ہال، تو یہ اس کا طریقہ ہے. یاد رکھیے یہ مکمل طور پہ فارمیٹ ہے ایک لیٹر کا. اس لیٹر فارمیٹ کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کے مارکس نہیں کٹیں گے، آپ کے مارکس جتنے میکسیمم آ سکتے ہیں انشاءاللہ آئیں گے. تو ہم نے آج لیٹر رائٹنگ کے بارے میں دیکھا، لیٹر رائٹنگ ان ایگزامینیشن. بہت شکریہ.